السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک۔ آج ہم نے آیت نمبر 102 سے پڑھنا سٹارٹ کرنا ہے، تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئی ہوپ آپ نے 101 تک پڑھ لیا ہوگا، اگر نہیں کسی نے پڑھا تو وہ چینل کو وزٹ کر سکتا ہے۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ وا اور اتبعو، انہوں نے پیروی کی، ما اس جادو کی جو، تتلو پڑھتے، الشیاطین شیاطین، علی پر میں، ملک سلیمان سلیمان کے دور حکومت، وما کفر اور کفر نہ کیا، سلیمان سلیمان نے، اور لیکن لیکن، الشیاطین شیاطین نے، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے، الناس لوگوں کو، السحر جادو، وما اور جو، انزل اتارا گیا، علی الملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت ہاروت، وماروت اور ماروت، وما یعلمان اور وہ دونوں نہ سکھاتے، من احد کسی ایک کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ کہتے، انما صرف، نحن ہم، فتنۃ آزمائش امتحان، فلا تکفروا پس تو کفر نہ کر، سیکھنے والے، فیتعلمون پس وہ لوگ سیکھتے، منہما ان دونوں سے، ما جو، یفرقون وہ جدائی ڈالتے ہیں، بھی اس کے ذریعے، بین المرء و زوجہ بین درمیان، المرء شوہر، و زوجہ اور اس کی بیوی کے، اس شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان، اور حالانکہ، ما نہیں، ہم وہ، بضارین نقصان پہنچانے والے، بھی اس کے ذریعے، من احد کسی ایک کو، الا مگر، باذن اللہ اللہ کے حکم اجازت سے، ویتعلمون اور وہ لوگ سیکھتے، ما جو، یضرہم نقصان دے انہیں، ولا ینفعہم اور نفع نہ دے انہیں، وَلَقَدْ اور ضرور تحقیق بے شک، علموا انہیں معلوم تھا، لامانی ضرور جس نے، اشتراہ خریدا لیا اس جادو کو، وما ما لہو نہیں اس کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، ولبئس اور ضرور برا، ما جو، شروا انہوں نے بیچیں، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی جانیں، لو اگر، کانوا یعلمون وہ جانتے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیاطین کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حتیٰ کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا کیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو کی تہمت کی تردید کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کا جادو سیکھنا اور ہاروت ماروت کا واقعہ کہ کس طرح وہ یہودی ہاروت اور ماروت فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے اور کس طرح اس کا غلط استعمال کرتے تھے، اس کے بارے میں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہوئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے روز سے سلطنت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور علماء نے تو اس کا انکار کیا، لیکن اس کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے، انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت شروع کی۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جادو سے برات کا اظہار فرمایا۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کو دور فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جبکہ اس میں کفریہ الفاظ ہوں۔ اور پھر ہاروت اور ماروت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں، اور ہاروت اور ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں اور ان کی کھڑی ہوئی باتوں میں سے ہیں، اور راجح یہی ہے کہ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش ہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں تو کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پر چل کے خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے ہیں تو وہ فرمانبرداری کر رہے ہیں، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو جو کوئی بھی ہاروت اور ماروت کے پاس آتا جادو سیکھنے کے لیے تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے ہوئے فرماتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اس کو جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر، اگر وہ اس بات سے نہ مانتا تو یہ اسے جادو سکھا دیتے۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے وَمَا هُم بِضَارِّينَ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسائل معلوم ہوئے کہ موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اسباب کی تاثیر اللہ تعالیٰ کی مشیت یعنی چاہنے کے تحت ہے، یعنی اللہ عز و جل چاہے تو
تو ہی کوئی شے اثر کر سکتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو آگ نہ جلا سکے، پانی پیاس نہ بجھا سکے اور دوا شفا نہ دے سکے۔ جادو میں اثر ہے اگرچہ اس میں کفر یا کلمے ہوں۔ جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآن آیات میں ضرور شفا کی تاثیر ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو خدا کے بندے بھی کرامت کے ذریعے نفع پہنچا سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیماروں، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا بخشنا خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جس نے ایسے کیا ہے، جادو کیا ہے اور پھر اس کا غلط استعمال کیا ہے کہ لوگوں کے نقصان کے لیے اس نے استعمال کیا، تو اس کا اپنا بھی اس میں نقصان ہے۔ اور اس نے کیسا سودا کیا؟ اس نے بہت ہی برا سودا کر رکھا ہے اپنے لیے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور اپنی اس کی جانوں کے لیے بھی اس نے برا سودا کیا ہے، اور اگر وہ اسے جان لیتے تو اچھا ہوتا۔ نیکسٹ آیت نمبر 103 پڑھ لیتے ہیں۔ اور لو اگر انہم بے شک وہ آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور ڈرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، لمثوبۃ ضرور ثواب، عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیر بہتر، بہت اچھا ہوتا، لو اگر کانوا یعلمون اگر وہ جانتے، ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون۔ ترجمہ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ یہاں پہ ایمان اور تقوی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں ایمان نصیب فرمائے اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا جو توفیق عطا فرمائے اور اپنا ثواب کا حقدار فرمائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں بنیں گے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔